سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا گویا اس نے کفر کیا۔ تیسری جگہ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے ستون کو قائم کیا، دین کے ستون کو، کھمبے کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ آگے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کی پابندی کی اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے ایسی جگہ عطا فرمائے گا جسے ریان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے مسجدوں سے جب اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں، مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ نماز کے لیے دوڑ پڑیں، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے آپ کو آنند نگر چوراہے پر وہ سکون نہیں ملے گی، آپ کو کسی بازار میں کسی چائے کھانے میں وہ سکون نہیں ملے گی جو سکون آپ کو مسجد کے اندر ملے گی، جو سکون آپ کو نماز میں ملے گی، وہ سکون آپ کو کسی مال میں نہیں ملے گی، وہ سکون آپ کو کسی حال میں نہیں ملے گی، آپ کو کسی مارکیٹ میں نہیں ملے گی۔ اگر چاہے وہ سکون ملے تو سکون آپ کو وہاں ملے گی جہاں پر اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، جہاں پہ رسول پاک کی حدیث سنائی جاتی ہے، آپ کو سکون وہاں ملے گا جس کے تعلق سے میرا رب فرماتا ہے اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے، دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہم لوگ نہا دھو کر کے بڑھیا لباس پہن کر کے جب جمعہ کے دن جاتے ہیں تو جب حافظ شوکت صاحب تقریر کرتے ہیں یا خطبہ پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو نیند آتی ہے۔ اب کتنے لوگ گر پڑتے ہیں، کتنے لوگ گر پڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے گھر میں سکون کی بات ہے کہ آپ کو تقریر سن کر کے، آپ کو خطبہ سن کر کے آپ کے دل کو اطمینان ہوا، آپ کے دل کو سکون ملا، اس لیے نیند آ جایا کرتی ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں اس طریقے سے مت سو جاؤ کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے، آپ نیند میں آ گئے، پتہ نہیں ہوا کھلی کہ نہیں کھلی، پتہ نہیں کس حالت میں ہو۔ لہذا اس قدر نہ سویا جائے۔ ایک جگہ میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا حضرت، وہاں پہ ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہا کہ حضرت ایک صاحب کبھی جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے، تو ایک مرتبہ گاؤں والوں نے کہا کہ ارے بھیا کم سے کم جمعہ تو پڑھا کر، چلا ٹھیک ہے بھیا، جب پڑھتے ہیں تو چلا تو تیار ہوئے، جمعہ کے دن نہایا دھویا، کپڑا پہنا، خوشبو لگایا، سرما لگایا، پہنچ گئے۔ تو مسجد میں جب پہنچے تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھے، اور جب مولانا صاحب خطبہ دینے لگے تو کچھ لوگ سو رہے تھے، کچھ لوگ گر پڑھ رہے تھے، اسی طریقے سے لوگ مطلب کر رہے تھے۔ تو جب نماز ختم ہوئی وہ جاہل آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ اے مولانا صاحب، جب جمعہ کی نماز میں سونے کے بعد تو کیا کریں، یہاں وہاں گرے پڑے، اگلے جمعہ سے ہم رضائی گدر لے کر ہم رضائی گدر لے کر کے آئیں گے۔ تو حضرات کی گرامی وقار اس قدر نہ سویا جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے، اور جب وضو نہیں رہے گا تو نماز کیسے ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کا خیال کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز سے روح کو سکون ملتا ہے، نماز سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں کو ختم فرما دیا کرتا ہے، نماز سے گھر میں برکت ہوا کرتی ہے، نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اور جب ایک انسان وضو بنا کر کے اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے تو جانتے ہو
جتنا قدم رکھتا ہے یا جتنی سانسیں لیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدم کے بدلے میں اس کے ایک نیکیوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا کرتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیا کرتا ہے۔ آج اذان ہوتی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں، اذان ہوتی ہے، موبائل کی اسکرین پر ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے، ہم اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ اذان جب ہو تو ہمیں اور آپ کو خاموش ہو کر کے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب اذان ہو اور اذان کے وقت اگر کوئی شور شرابہ کر رہا ہو، اس وقت اگر اسے موت آ جائے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ کافر ہو کر کے نہ مر جائے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مسجدوں سے آئے جب لاہور کی صدا، تو صدا کو بند کرو اس صدا کے سامنے۔ حضور غوث پاک کا ایک مرید آپ کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور بہت کماتا ہوں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے غوث اعظم نے کہا کہ جاؤ خود نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ گھر گیا، خود بھی نمازی بن گیا، گھر والے بھی نمازی ہو گئے۔ 1 ہفتہ پڑھا، 2 ہفتہ پڑھا، 3 ہفتہ پڑھا، مکمل 1 مہینے ہو گئے، لیکن گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی۔ پریشان ہو گیا کہ حضور غوث پاک کا فرمان بھوکا نہیں ہو سکتا، آخر گھر میں خیر و برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دوڑتا ہوا پھر پہنچتا ہے، اے سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، گھر والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کہا ایسا ہی ہے۔ کہا ایک کام کر، گھر کے مین دروازے پر ایک پردہ لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گیا، آئی بھیتر کا ایک کپڑا لیا، مین دروازے پر پردہ لگا دیا، اور جب پردہ لگایا 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا، اب گھر میں خیر و برکت ہی، خوب برکت ہو گئی۔ اب جب برکت ہونے لگی تو کچھ روپیہ پیسہ آ گیا، درہم دینار، تو نذرانہ لے کر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا اور سلام کیا، اس کے بعد نذرانہ پیش کر دیا۔ حضور غوث اعظم فرماتے بہت خوش ہو کر آ رہے ہیں، کہا حضور اب اتنا برکت ہو رہی ہے، اتنا برکت ہو رہی ہے کہ دل بھی ہو جائے، لیکن وجہ نہیں معلوم کہ نماز پڑھا، گھر والے بھی نماز پڑھے، اس وقت خیر و برکت نہیں۔ 1-2.5 میٹر کا کپڑا جو ہم نے پردہ لگا دیا، اس کی وجہ سے خیر و برکت ہونے لگی۔ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ اے میرے مرید سن، تو نماز پڑھ رہا تھا، تیرے گھر والے نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں خیر و برکت ہو رہی تھی، لیکن جب تیرے گھر کے مین دروازے سے کوئی بے نمازی گزر جایا کرتا تھا اور تیرے گھر میں چھانٹ لیا کرتا تھا، تو اس کے نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کو ختم فرما دیا کرتا تھا۔ اب جب تم نے